السلام علیکم ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور یہ ٹائم ہو چکا ہے 12 کا، اور الحمدللہ آج ہم نے اپنے کافی سارے کام جو تھے اس صرف ہیپی سنی ڈے کی وجہ سے اپنی جو معمول کے مطابق بالکل پرفیکٹ ٹائم پر کر لیے، اور ماشاءاللہ کچن بھی سارا کلیئر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، کپڑے دھو لیے ہیں اس وقت تک، اور کھانا بھی بننے رکھ دیا ہے۔ لیکن میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے، وہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ برتن سارے دھل چکے ہیں اور کچن صاف ہو چکا ہے، بچے ناشتہ کر چکے ہیں، اور کچن صاف ہونے کے بعد جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے، آج سالن تھا ہمارا، وہ سارا ابل کر گر گیا ہے چولہے پر، کیونکہ گیس کا پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم تیز ہو جائے گی اور ہلکی ہو جائے گی، اور برتن جو ہے وہ ایک دم سے سارا جو ہے سائڈ سے خراب بھی ہو گیا ہے، اور جو بہت برا لگ رہا ہے۔ اور میں نے بچوں کو ناشتہ دیا تھا، اور احمد صاحب نے ایز یوزول محمد صاحب نے تھوڑا سا کھا کے باقی چھوڑ دیا ہے، اور جو کہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ وہ سارا ختم نہیں کرتے بعض اوقات۔ تو اب یہ برتن میں صاف کروں گی، اور چولہے کو میں نے اتنا پیارا صاف کیا تھا اسے دوبارہ سے صاف کروں گی، اور آج جو بڑا کام کیا ہے وہ دھو لیے ہیں سارے کپڑے، اور لائٹ جانے کی وجہ سے صرف یہ تھوڑے سے جو کپڑے تھے یہ آخری مراحل میں تھے، اس لیے اب یہ پورے ہوں گے۔ الحمدللہ لائٹ آ چکی ہے، گیس بھی ساتھ آ چکی ہے، تو سارے کام انشاءاللہ ابھی جلدی ختم ہو جائیں گے جمعہ شروع ہونے سے پہلے، تاکہ ہم جمعے کے دن کو بھرپور انداز سے گزار چکیں۔ اور بس یہی بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جب موسم خراب ہوتا ہے نا تو جو کپڑے ہیں نا وہ جو ہے نا بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں، بارش کی وجہ سے دھل نہیں پاتے، اور وہ دھونا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر لائٹ چلی جاتی ہے۔ اصل ٹریجڈی یہ ہے، اور جو گیس آتی ہے وہ پہلے سلو ہوتی ہے اور ایک دم سے فلیم تیز ہوتا ہے، اور آپ کا صاف ستھرا جو چولہا ہوتا ہے وہ سارا برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابھی ہم اس کو کلیئر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم آج ایک اچھا دن گزاریں گے، کیونکہ آج بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے باہر۔ آج مجھے سب کچھ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ باہر بہت زیادہ اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، بہت زبردست قسم کی دھوپ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے، اور مجھے یہ کارٹون بھی اچھے لگ رہے ہیں، اور مجھے ہر چیز اچھی لگ رہی ہے۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، نماز وغیرہ ہم سب نے پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد ابھی بھی جو ہے نا دھوپ اچھی خاصی نکلی ہوئی تھی، تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ چائے کے ساتھ سموسے کھائے جائیں، تو پھر ہم بس سموسے لینے کے لیے چل پڑے، بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو راستے میں جاتے ہوئے ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ یہی دھوپ جب ساری گرمیاں موجود ہوتی ہے، تو سردیوں کے شدت میں آنے کے وقت تک یہ دھوپ جو ہے ہم سب کو بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، اور ہم اس دھوپ کو بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی دھوپ جب ایک شدید سردی کے موسم کے بعد نکلتی ہے تو وہ جو پہلا دن ہوتا ہے، اس دھوپ کے نکلنے کی خوشی ہر انسان محسوس کرتا ہے، اور اس دن اس کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے، ایون کہ وہ لوگ جو سردی کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس دھوپ کو انجوائے کرتے ہیں، کہ جتنی زیادہ شدید سردی پڑی ہوتی ہے اس کے بعد جسم کا اسٹیمنا ختم ہو چکا ہوتا ہے سردی کو برداشت کرنے کا، اور پھر ہمیں جو ہیٹ کا جو نیچرل سورس ہے اسی کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ تو ایسا اکثر ان رشتوں میں بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں دھوپ کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں روشنی بھی ہوتی ہے، اور ایک حدت بھی ہوتی ہے جو زندگی کی حدت ہوتی ہے، لیکن آپ کو اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ عموماً انسانوں کو وہی رشتے جو ہیں نا وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں جب وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جب وہ رشتے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے رشتے آ جاتے ہیں جو وقتی طور پر تو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں سردی کی طرح، لیکن پھر ان کی سرد مہری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ پھر ان کو مس کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو آپ کی زندگی میں اس طرح سے روشنی اور دھوپ کے ساتھ موجود تھے۔ تو یہ اچھا ہو اگر کہ ہم ان کی صرف اس حدت کو نہ محسوس کریں بلکہ ان کی روشنی کو، اور جو ہماری جو وائٹل ہیٹ ہمیں ملتی ہے زندگی کی، ہم اس کو یاد رکھیں، تو یہ بہت زیادہ اچھا ہو اور ہم قدر کریں ان لوگوں کی۔ اور اب شام ہو چکی تھی، اور ایز یوزول اپنا ولاگ اپلوڈ کرنا تھا اور بہت سارے کام کرنے تھے، اور میرا ایک موٹیویشن کا بھی چینل ہے جس کے لیے میں اکثر بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہوں، اور اس پر بھی کام کیا میں نے، جس کی ایک ویڈیو کا جو تھمبنیل ہے وہ میں نے کل بھی آپ کو دکھایا تھا
تو میرے ایکچولی 2 چینل ہیں، دوسرے چینل کا نام موٹیویشنل بکس وتھ ٹی ہے، تو وہ بھی بہت چھوٹا سا چینل ہے اور بہت بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز موجود ہیں، تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے حصے کا جو کام ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہو۔ تو اس کے علاوہ میں نے اس پر اپنی پرسنل جو فیلنگز ہیں وہ بھی شیئر کی ہوئی ہیں فرام مائی ڈائری کی ایک پلے لسٹ کے نام سے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ہم جب موٹیویشن لیک کرتے ہیں تو ہم اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں، جو میں نے بھی خود بہت دفعہ ڈھونڈے، اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان ساری چیزوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو بہت چھوٹا سا چینل ہے فی الحال تو، اور جو اوپر ایک آئی بٹن جس کو نارملی لوگ بولتے ہیں، جو کہ ایک کارڈ کی ایک آپشن موجود ہوتی ہے، اگر آپ اس کے اوپر ٹیپ کریں گے ویڈیو کے شروع میں تو آپ اس چینل پر چلے جائیں گے، اور وہاں پر یہ ویڈیو بھی موجود ہوگی جس پر میں نے پھر سارا کام کیا اور پھر اپلوڈنگ کی، اور اس میں کافی زیادہ وقت گزر گیا تھا، اس لیے مجھے مزید ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملا، اور پھر میں نے جو ہے اپنی جو باقی جو کام تھے وہ کیے، اور آج کا ولاگ اسی لیے بہت زیادہ میں چھوٹا سا بنا سکی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور میں ابھی اپنی اس ویڈیو کا کچھ پارٹ یہاں پر شیئر کر رہی ہوں۔ اگر سن کر آپ کو مزید ویڈیو کا سننے کا آپ کا دل کرے یا آپ ارادہ کریں تو آپ اس کے آئی بٹن کے اوپر جا کر ٹیپ کر کے وہ والی جو ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں فرام مائی ڈائری جو ہے وہ میری پرسنل فیلنگز ہیں اور پرسنل آبزرویشن ہے، اس کے علاوہ جو باقی سب ہے وہ میں ریسرچ کر کے ہی اس پر کام کرتی ہوں۔ تو آپ بھی دیکھیے اور شیئر بھی کیجیے، اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو تو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا ولاگ ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، اور اب آپ سنیے کچھ میری اس ویڈیو کا پارٹ، اور پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور کہیں بن باپ پیدا ہوا ابن مریم عیسیٰ، کہیں 6 سال کا یتیم بچہ جو ماں کی محبت سے بھی خالی ہوا، اور ایک ایسے رشتے کے سائے تلے پروان چڑھا جو خدا کی وحدانیت کا اقرار نہ کر سکا، لیکن وہی بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت خدا کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنے والی ہستی تمام انسانیت کے دلوں میں اپنی محبت کی شمع چھوڑ گئے۔ کہیں سیاہ فام غلام بلال رضی اللہ مشرک آقاؤں کی حقارت سہتے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر اذان دینے والے پہلے مسلمان، اور جنت کی حسین وادی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر داخل ہونے والے خوش قسمت خوش نصیب۔ تو کہیے خوش نصیبی کیا ہے؟ بتائیے نصیب کسے کہتے ہیں؟ قسمت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ قسمت ہے جو آپ نے اور میں نے سمجھ لی، جب ہماری تجوریاں اور غلے مال اور خوراک کی بہتات سے بھرے ہوں گے، یا جب مٹی سے بنے وجود پر مہنگے اور شان و شوکت میں وقتی اضافہ کرتے لباس موجود ہوں گے؟ کیا خوش قسمتی خوش نصیبی یہی ہے؟ کیا یہ وہی خوش قسمتی یا خوش نصیبی ہے جسے ہم اللہ کی دین سے منسوب کرتے ہیں؟ تو اللہ کی دین تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ان سب اسباب خوش قسمتی کو تو فنا ہے۔ تجوریاں اور غلے تو ختم ہو جائیں گے، لباس پرانے اور بوسیدہ بھی ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اگر یہ بھی مان لیں کہ آخرت کے علاوہ دنیا میں اس سب مال و زر کی بہتات بھی خوش نصیبی اور کامیابی ہے، تو پھر اللہ نے قرآن میں اپنے فرما برداروں کے زخمی دلوں پر پھپھولے رکھتے ہوئے کیوں کہا کہ ہمیں اگر مسلمانوں کے دلوں کا خیال نہ ہو تو ہم کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی کر دیں تاکہ وہ اپنی غفلت میں مزید آگے بڑھ جائیں۔ اور اگر خوش قسمتی مال و زر کی بہتات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کس کھاتے میں لکھا جائے جب اللہ نے پیغام بھجوایا سونے کی وادی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا اگر مجھے ایک ملی تو میں دوسرے کی طلب کروں گا۔ اگر ضروریاتی زندگی پوری کر کے صرف وقتی ضرورت کے مطابق مال رکھنا کسمہ پرسی اور حقارت کی وجہ ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پھر کیوں یاد آتی ہے کہ اے رب اگر میں جوتی کا تسمہ بھی مانگوں تو تجھ سے مانگوں؟ ہاں یاد آیا، یہ سب اس لیے یاد آیا کہ اللہ نے شاید کچھ سمجھایا ہو، اب جیسے جیو مگر جینے کے لیے نہیں، میرے نام کی سر بلندی کے لیے، کماؤ مگر اتنا جتنا تمہیں تمہاری زندگی کے سفر میں کافی ایک خوددار مسلمان کی طرح جینے کے لیے، اور نام بناؤ فقط ایک اکائی کے طور پر نہیں بلکہ مسلمانوں کا سفیر بن کے، کیونکہ تم ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اگر خوش قسمتی اور خوش نصیبی وہی ہوتی جو آپ یا میں سمجھ بیٹھے تو انبیاء اور رسول کو خدائے بزرگوں برتر کی یہ کرم نوازی ہم حقیر انسانوں سے کہیں زیادہ ہوئی ہوتی، اور اگر خدا کی طرف سے یہ مہربانیاں سرداریوں کی صورت میں انبیاء کو وقت آخر نوازی بھی گئیں تو یہی وجہ ہے انبیاء اور رسول نے اس کو خدا کی طرف سے ایک اور کڑی آزمائش سمجھ کر صرف ذمہ داری کے طور پر ہی تو قبول کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نصیب کیا ہے، قسمت کیا ہے، ترقی اور کامیابی کیا ہے۔
نصیب اور قسمت تو اللہ رب العزت کا قرب ہے جو اس جہاں میں بھی میسر ہو اور آخرت میں جنت کے حصول میں میسر ہو۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اس جمیل رب کائنات کو جنتوں میں دیکھنے کا شرف حاصل ہو اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے اور بار بار دیکھنے کا موقع ملے، کیونکہ یہ نگاہیں ترستی ہیں وہ فضا ہونے کو جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانس لیا ہوگا۔ یہ نرم و نازک دل خواہش کرتا ہے وہ پتھر ہونے کا جس پہ میرے آقا کے قدم پڑے ہوں گے۔ حسرت ہے اس نصیب کی جو میسر ہوا اس پتھر کو جسے آقا کی جدائی میں آنسو بہانے کا موقع ملا۔ کون تھے جو اس حسین خوشبودار پسینہ مبارک سے اپنا وجود مہکاتے ہوں گے؟ وہ کون سی آنکھیں ہوں گی جنہوں نے آقا کی جدائی میں اپنا آپ بھگویا ہوگا؟ کون ہوں گے عشرہ مبشرہ؟ کون ہوں گی امہات المومنین سے تربیت لینے والیاں؟ خوش نصیبی تو یہ ہے، حسرت تو یہ ہے، کامیابی تو یہ ہے، اور خوش قسمتی بھی یہ ہے۔